بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج ہماری لائف چیلنجز سے بھری پڑی ہے۔ ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت خوب رج رچ کر بھر چکی ہے۔ آخرت کا ہمیں خیال ہی نہیں کہ آخرت میں جواب دہی بھی ہے۔ ہم نے اپنی ناسمجھی میں صرف دنیا کو ہی اپنا مقصد بنا لیا ہے اور اسی کے لیے صبح و شام تک دو کرتے ہیں اور آخرت کا خیال یکسر فراموش کر بیٹھے۔ جو جتنی اہم چیز تھی اسے ہم نے پس پش ڈال دیا اور جو صرف ضرورت کے تحت لے کر چلنا تھا اسے ہم نے اپنا مقصد بنا لیا۔ تو اب اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ہماری زندگیاں برباد ہو چکی ہیں، سکون برباد ہو چکا، دل مضطرب ہیں، ذہنی ٹینشنوں سے بھرے پڑے ہیں، ایک پریشانی سے نکلو دوسری میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ یعنی اگر باریکی سے دیکھا جائے تو سب کے پیچھے جو اصل وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے آخرت کو چھوڑ کر دنیا کو اپنا مقصد بنا لیا ہے۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ پاک ہم سے ناراض ہو گیا، ہم نے اس کے احکامات کو پس پش ڈال دیا۔ جو چیز ضرورت کے تحت لے کر چلنے والی تھی اسے ہم نے اپنا مقصد بنا لیا اور جو چیز مقصد تھی اسے ہم جانتے ہی نہیں۔ تو اگر آج بھی کوئی انسان چاہتا ہے کہ اس کی دنیا بھی اچھی گزرے اور آخرت بھی اللہ پاک کے فضل و کرم سے سنور جائے تو اسے چاہیے کہ آج کی ویڈیو میں بتائے ہوئے چند چھوٹے سے کام کر لے۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی۔ دوستوں، اس مقصد کے لیے میں آپ کو استغفار اور درود شریف ان دو عبادتوں کے طاقتور فضائل بتاؤں گا۔ اگر آپ ان پر عمل کر لیں، انہیں اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی زندگی بھی سنوار دے گا اور آخرت بھی۔ لہٰذا آپ ان باتوں کا اہتمام کیجیے، ٹھیک ہے؟ دوستوں، سب سے پہلی بات تو دیکھیے، دنیا کے لیے اگر آپ محنت کرتے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں۔ یعنی جائز روزی روزگار کمانے کے لیے آپ جو محنت کرتے ہیں، جو مشقت اٹھاتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں، بلکہ یہ جائز عمل ہے اور کرنا چاہیے۔ لیکن حد سے زیادہ کسی چیز کو ویلیو دینا دنیا کے معاملے میں یہ اللہ پاک کو سخت ناپسند ہے۔ آپ حلال روزی روزگار کاروبار کے ساتھ ساتھ اللہ کے احکام کو بھی مان کر چلیے۔ اس کا بڑا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کاروبار اگر کرتے ہیں تو ایسے طریقے سے کریں جو اللہ کے نبی کے بتلائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہو، یعنی جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہو۔ تو اس سے کیا ہے کہ ایک تو آپ کے حکم کی تعمیل بھی ہوگی، دوسرا ثواب بھی ملے گا، اور تیسرا اللہ پاک آپ کے روزی روزگار کاروباروں میں برکت عطا فرمائے گا۔ یعنی محنت دنیا کے لیے ہو رہی ہے لیکن اس میں نبی محترم اور اللہ کے حکم کو شامل کیا، اس پر عمل کیا تو اس کی برکت سے دو انعام حاصل ہو گئے۔ ایک یہ کہ ثواب ملے گا، دوسرا اللہ و رسول کے حکم کی تعمیل ہوگی، اور تیسرا اللہ پاک اس میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ یعنی محنت آپ کی دنیا کے لیے ہوگی لیکن اللہ پاک آپ کو آخرت میں بھی اس کا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اسے صرف اور صرف اللہ کے حکموں کو ملحوظ رکھتے ہوئے، اس کے حکم پر عمل کرتے ہوئے، اسے اپنے زندگی میں لاگو کرتے ہوئے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے دنیا کو ہی مقصد بنا لیا ہے، وہ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، اسے بہت سے لوگ ایسے نظر آتے ہیں جو مالی طور پر بہت مستحکم ہوتے ہیں، کھاتے پیتے گھرانوں سے ہوتے ہیں۔ اب یہ کیا ہے کہ یہ بھی اس جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں، اس جیسا بننے کے چکر میں اپنا سکھ چین سکون برباد کر بیٹھتے ہیں۔ یعنی اس نادان کو یہی نہیں پتا کہ جو سامنے والا اگر کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے تو ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا، بلکہ کبھی وہ بھی تنگ دست تھا، تو محنت کے بعد اس سے یہ ملا